ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس لوکا کی انجیل اس کا 6 باب اس کی 12ویں آیات سے۔ ان دنوں میں وہ پہاڑ پر دعا کرنے گیا اور خدا سے دعا کرتے ہوئے تمام رات گزاری، اور جب دن ہوا تو اس نے اپنے شاگردوں کو پاس بلا کر ان میں سے 12 کو چنا، جنہیں اس نے رسولوں کا لقب بھی دیا، یعنی شمعون جس کا نام اس نے پطرس رکھا، اور اس کا بھائی اندریاس، اور یعقوب اور یوحنا، اور فیلبوس اور برتلمائی، اور متی توما، اور یعقوب بن حلفائی، اور شمعون جو کہلاتا ہے، اور یہودا یعقوب کا بھائی، اور یہودا اسکریوتی جو پکڑوانے والا ہوا، اور ان کے ساتھ اتر کر میدان میں کھڑا ہوا، اور وہاں اس کے شاگردوں کی بڑی جماعت، اور یہودیہ اور یروشلم اور سوریہ اور سدوم کے ساحل کے لوگ بھی، بڑا ہجوم بھی تھا، اور اس کی سننے اور اپنی بیماریوں سے شفا پانے کے لیے آئے تھے، اور جو ناپاک روحوں سے ستائے جاتے وہ بحال کیے جاتے تھے، اور سب اسے چھونے کی کوشش کرتے کیونکہ قوت اس سے نکلتی تھی، جس سے سب کو شفا حاصل ہوتی تھی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ کلام مقدس کے عزیز دوستو، آج کی تلاوتوں پر دھیان و گیان کے ساتھ میں فادر ندیم جان شاکر خوشپور سے حاضر خدمت ہوں۔ خداوند کی سلامتی آپ پر ہو۔ آج کی انجیل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ یسوع اپنے شاگردوں میں سے 12 رسولوں کا چناؤ کرتا ہے، لیکن اس سے قبل وہ ساری رات دعا میں گزارتا ہے۔ مقدس لوکا واحد انجیل نویس ہے جو دعا کی اس رات کا ذکر کرتا ہے۔ اس دعا کے عمل سے ہم یسوع کی انسانیت اور الوہیت کے درمیان اتحاد کی شدت کو گہرے طور سے محسوس کر سکتے ہیں۔ ہم اس میں توانائی کے وہ اثرات بھی دیکھ سکتے ہیں جو اسے حاصل ہوئی۔ دعا کے اس نتیجے میں یسوع نے اپنے 12 شاگردوں کو نام بنام بلایا اور ان کو رسولوں کا لقب دیا، اور پھر انہیں خاص مشن سونپا۔ یسوع کے شاگردوں کا ایک وسیع تر حلقہ تھا، جس میں سے اس نے صرف 12 کا چناؤ کیا۔ یہ شاگرد کسی غیر معمولی حکمت، ذہانت اور طاقت کے مالک نہیں تھے۔ جس بات نے ان کو غیر معمولی بنا دیا وہ تھی یسوع کے ساتھ ان کا تعلق اور اس کے لیے ان کی مخصوصیت۔ یسوع نے ان کو ان کی جوانی میں چنا۔ یہی وہ عمر ہے جب انسان جوش اور جذبوں سے لبریز ہوتا ہے، وہ سیکھنے کا عزم رکھتا ہے اور ہر قسم کی سختی اور مشکل برداشت کر سکتا ہے۔ چناؤ کے بعد یہ ضروری تھا کہ ان کو خدا کی بادشاہی کے اصولوں کی مکمل اور پوری تربیت دی جاتی۔ اس لیے یسوع نے اپنے رسولوں کو اپنی 3 سالہ منادی کے دوران اپنے ساتھ ساتھ رکھا، اور یسوع کے شفائی مشن سے وہ قوت پاتے اور گہرے طور پر اسے اپنے اندر محسوس کرتے تھے۔ اس کے بعد یسوع نے اپنے معجزات، تماثیل اور دیگر ہدایات کے ذریعے ان کی زندگی کو معنی اور مقصد عطا کیا۔ اس نے ان کی امیدوں سے بڑھ کر ان کی تربیت کی اور انہیں قوت اور حوصلہ عطا کیا۔ ہم سبوں نے بھی اپنے بپتسمہ کے ذریعے یسوع کی دعوت کو قبول کیا تاکہ اس کی رسالت اور مشن میں شریک ہوں۔ مقدس پولس رسول کلسیوں کے خط میں ہمیں حوصلہ دیتا ہے کہ ہم مسلسل اپنے بپتسمہ کے وعدوں کی روح میں سرگرم رہیں۔ اس لیے تو وہ فرماتا ہے کہ پس جیسا تم نے مسیح یسوع خداوند کو قبول کیا ہے، ویسا ہی اس میں چلتے رہو، اور اس میں جڑ پکڑے اور اس پر بنے رہو، اور جس طرح تم نے تعلیم پائی اسی طرح ایمان میں مضبوط اور نہایت شکر گزار رہو۔ اس حوصلہ افزائی اور شکر گزاری کے لیے ہم یہ سمجھیں کہ ہم اپنے بپتسمہ کے ذریعے یسوع کی جلالی زندگی
اور اس کی طاقت میں شریک ہوئے ہیں۔ کلیسیا کے تمام سیکرامنٹ مسلسل ہماری زندگی میں یسوع کی قوت منتقل کرتے ہیں۔ یہ سیکرامنٹی اثرات اس وقت اور بھی زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں جب ہم روح القدس کی مدد حاصل کرتے ہیں، تاکہ ہم جان سکیں کہ روح کے ان تحفوں کو کیسے استعمال میں لایا جائے، صرف اپنی روحانی ترقی کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کی بہتری اور اچھائی کے لیے بھی۔ ایسا کرنے سے ہم دوسروں کو خدا کے قریب لانے اور اس کی بادشاہی کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ خدا ہمارے بلاوے کو بھی ٹھوس، کامل اور پھلدار بنائے، تاکہ ہم بھی خداوند کی بادشاہی کے فروغ کے لیے اہم ستون ثابت ہوں۔ آمین۔